پڑھیے بھائی. باب فی میراث ذوی الارحام. ذوی الارحام رشتے دار. ابھی میں نے کل بتلایا تھا کہ کتاب اللہ کے اندر میت کے شرعی وارثوں کے لیے جو حصے بیان کیے گئے ہیں وہ کل 6 ہیں. نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. یہ فروض مقدرہ کہلاتے ہیں، اور جو لوگ ان فروض کے حقدار قرار دیے گئے ہیں وہ اصحاب الفروض کہلاتے ہیں. اور اگر میت کا کوئی صاحب فرض وارث نہ ہو، کل مال بچا ہوا ہو، یا اصحاب الفروض وارث ہیں، ان کے اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچا ہوا ہو، تو یہ کل یا کچھ بچے ہوئے مال کا جو لوگ مستحق ہوتے ہیں ان کو اسبہ کہتے ہیں. تیسرے نمبر پر یہ ذوی الارحام، جو یعنی میت کے رشتہ دار جو نہ اصحاب الفروض میں سے ہیں اور نہ میت کا اسبہ ہے. یہ مسئلہ عہد صحابہ میں بھی مختلف ہی رہا ہے اور ائمہ کے درمیان بھی کہ ذوی الارحام وارث قرار دیے جائیں گے یا نہیں. مالکیہ اور شافعیہ توریث ذوی الارحام کے قائل نہیں ہیں. دلیل یہ ہے کہ جو آیات مواریث میراث سے متعلق آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر کشمیر سے کنیا کماری تک کہیں ذوی الارحام کا ذکر نہیں ہے. سمجھے نا؟ دور دور تک ان کا ذکر نہیں ہے، نہ صراحتاً، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً. خبر حدیث ہے لیکن وہ خبر واحد کے درجے کی ہے. جب کتاب اللہ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو اگر خبر واحد کی وجہ سے ان کو حصہ دلائیں گے تو یہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی ہوگی جو جائز نہیں ہے. ان کے برخلاف حنفیہ اور حنابلہ توریث ذوی الارحام کے قائل ہیں، اور ان کی دلیل کتاب اللہ کی آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. ذوی الارحام کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. تو یہاں اثبات الاستحقاق بالوصف العام ہے. تعین تو نہیں کی گئی کون سے رشتہ دار، لیکن وصف عام کے ساتھ استحقاق بیان کیا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے. اور حدیث ابھی آپ پڑھیں گے کیا کہ ماموں بھانجے کا وارث ہوگا، حدیث آ رہی ہے. تو اس سے جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ ذوی الارحام بھی وارث ہوں گے. من ترک کلن فإلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلن کے معنی آتے ہیں بوجھ. بوجھ سے مراد کیا ہے؟ نابالغ بچے اور قرض. یعنی جو شخص نابالغ بچے اور یا اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کر مر جائے تو اس کا بیان ہے. من ترک کلن، جو نابالغ بچے یا قرضہ چھوڑ کر مرے، فإلیہ، تو وہ میرے ذمہ ہے، بیت المال سے میں اس کا انتظام کروں گا.
وربما قال، اور بعض دفعہ آپ نے الیہ کے بجائے الی اللہ و الی رسولہ فرمایا۔ ومن ترک مالا، اور جو شخص مال چھوڑ کر مرے، فلورثتہ، تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ وَأَنَا وَارِثُ مَن لَّا وَارِثَ لَهُ، اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث اصحاب الفروض اور اسبات میں سے نہ ہو، یعنی بیت المال کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مال کو لے کر کے بیت المال میں جمع کریں گے۔ وَأَنَا وَارِثُ مَن لَّا وَارِثَ لَهُ، اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ عاقل لہو، اگر اس مرنے والے پر دیت واجب تھی تو میں اس کی دیت ادا کروں گا۔ وارثہ، اور میں اس کا وارث بنوں گا بیت المال کے لیے۔ والخال وارث من لا وارث لہ، اور ماموں اس شخص کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور ماموں اس شخص کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ یعقل عنہ، کہ اس کی طرف سے دیت ادا کرے گا، یعنی اگر بھانجے نے کسی پر جنایت کی ہے جس کی وجہ سے اس پر دیت واجب تھی اور وہ مر گیا، تو ماموں اس بھانجے کی طرف سے دیت ادا کرے گا۔ وَيَرِثُهُ، اور وہ ماموں اس بھانجے کا وارث بھی ہوگا۔ تو ماموں اور بھانجے کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ذوی الارحام میں سے ہیں، نہیں؟ چلیے۔ قال حدثنا سليمان بن حرب بآخرين قالوا حدثنا حماد عن بديل عن علي بن ابي طلحه عن راشد بن سعد عن ابي عامر الهوزني عن المقدام الكندي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا او ضيعه فالي ومن ترك مالا فلورثته وانا مولى من لا مولى له ولد ماله واخف عاله والقال مولى من لا مولى له والقال مولى من لا مولى له يرث ماله ويخف عنه. قال أبو داود الضيعة معناه عيال. قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد عن ابن عائل عن المقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام رضي الله عنه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، میں ہر مومن کے زیادہ قریب ہوں بنسبت خود اس کی ذات کے، یعنی ہر آدمی کو اپنی ذات کی فکر رہتی ہے اور حسب ضرورت وہ اپنی ذات کا انتظام کرتا ہے، لیکن میں ہر مومن سے زیادہ، ہر مومن اپنی ذات سے جتنا تعلق رکھتا ہے اس سے زیادہ میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، اور مومن کو اپنی ذات سے متعلق جتنی فکر رہتی ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے اس کی فکر ہے۔ یہ امت کے اوپر آپ کی غایت شفقت کی بات ہے۔ میں ہر مومن کے زیادہ قریب ہوں بنسبت اس کی ذات کے۔ فمن تارک دینا، پس جو مومن اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کر مرے، او ضیعۃ، یا عیال نابالغ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرے، فإلیہ، تو سب میرے ذمے ہے۔ قرض کی ادائیگی کا بھی میں بیت المال سے انتظام کروں گا اور بچوں کی کفالت کا بھی میں بیت المال سے انتظام کروں گا۔ فمن ترک دینا، جو شخص اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کر، جو شخص اپنے اوپر قرضہ یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرے تو وہ میرے ذمے ہے۔ ومن ترک مالا فلورثتہ، اور جو مال چھوڑ کر مرے تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ وَأَنَا مَوْلَى مَن لَا مَوْلَى لَهُ،
اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو. ارث مالہ، میں اس کے مال کا وارث بنوں گا. وافک عنہ، اور اس کی قید کو چھڑاؤں گا. آگے روایت میں عن کے بجائے عنیون آیا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اور قید سے مراد کیا؟ ما یلزمہ من الحقوق من الدین والدیۃ. قید سے کیا مراد ہے؟ ما یلزمہ من الحقوق من الدین والدیۃ، یعنی وہ حقوق جو آدمی پر لازم ہوتے ہیں، جیسے قرضہ ہے یا دیت ہے. تو اس کو قید سے تعبیر کیا گیا کیونکہ آدمی اس میں مقید اور جکڑا رہتا ہے. اور میں اس کی قید کو چھڑاؤں گا، یعنی اگر اس پر قرضہ ہے تو میں بیت المال سے اس کا قرض ادا کروں گا، اور اگر اس پر دیت ہے تو بیت المال سے اس کی دیت ادا کروں گا. والخال مولا من لا مولا لہ، اور ماموں اس شخص کا وارث ہے جس کا کوئی وارث اصحاب الفروض اور عصبات میں سے نہ ہو. یرث مالہ، کہ وہ ماموں اس بھانجے کے مال کا وارث ہوگا. ویفک عنہ، اور اس کی قید کو چھڑائے گا. قال ابو داؤد الضیعۃ معناہ عیال. روایت میں جو ضیعتن کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ عیال، نابالغ، چھوٹے چھوٹے بچے. پہلی روایت میں بھی اور اس روایت کے اندر بھی سند پر نظر ڈالیے کہ راشد ابن سعد اور مقدام کندی کے درمیان ابو عامر واسطہ ہے. ان راشد بن سعد ان ابی عامر الحوزنی. پچھلی روایت میں یہ نسبت نہیں بیان کی تھی، بس خالی ان ابی عامر کہا تھا. ان المقدام الکندی، تو بیچ میں کون آیا؟ راشد، اور مقدام کے درمیان ابو عامر. اب آگے کہتے ہیں ابو داؤد کے رواہ الزبیدی ان راشد ان ابن عائذ ان المقدام. اسی حدیث کو زبیدی نے بیان کیا، لیکن انہوں نے راشد کا شیخ ابو عامر کے بجائے کس کو ذکر کیا؟ ابن عائذ کو. وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ، اور معاویہ بن صالح نے راشد کے حوالے سے روایت کیا کہ راشد نے کہا میں نے مقدام سے سنا. واسطہ ہی ختم ہو گیا راشد اور مقدام کے درمیان. چلیے. وبه قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقداد عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له أفك عليه وارث ماله والقال وارث من لا وارث له يفك عليه ويرث ماله. انا وارث من لا وارث لہ افک عنیہ، اسی کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ یہاں آن ہے، یہاں عنیون ہے، دونوں کا معنی ایک ہے. کہ میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو. میں اس کی قید چھڑاؤں گا اور اس کے مال کا وارث ہوں گا. اور ماموں اس شخص کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، کہ وہ یفک عنیہ، وہ اس کی کس کی؟ مرنے والے بھانجے کی قید چھڑائے گا اور اس کے مال کا وارث ہوگا. پڑھیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة المعنى قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود حديث سفيان أتم. وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه. قالوا نعم. قال فأعطوه ميراثه.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان مولن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کہ نبی علیہ السلام کا ایک آزاد کردہ شخص انتقال کر گیا، وترک شیئا اور اس نے کچھ مال چھوڑا، ولم یدع ولدا ولا حمیما اور نہیں چھوڑی اس نے اولاد اور نہ کوئی قریبی رشتہ دار جو اس کا وارث ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتوا میراثہ رجلا من اہل قریتہ، اس کی میراث یعنی اس کا ترکہ، جب کوئی وارث ہے ہی نہیں تو میراث کہاں ہوئی؟ میت کا چھوڑا ہوا وہ مال جو اس کے وارث کو دیا جائے وہ میراث کہلاتا ہے، اور جب اس کا کوئی وارث ہے ہی نہیں شرعی تو پھر اس کا ترکہ میراث نہیں کہلائے گا۔ مراد یہاں پر میراث سے ترکہ ہے، تو آپ نے فرمایا دے دو اس کا ترکہ اس کی بستی والوں میں سے کسی شخص کو۔ قال ابو داؤد حدیث سفیان اتم۔ سند دیکھیں، حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا شعبہ۔ یہ شعبہ کون ہے؟ امام ابو داؤد کے استاد تو مسدد ہیں اور مسدد کے شیخ الشیخ شعبہ ہیں۔ دوسری سند ہا وحدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع بن الجراح عن سفیان جمیعا۔ اب آگے جو ہے شعبہ اور سفیان یہ دونوں ایک ساتھ ہو کر ابن اصفہانی سے روایت کرتے ہیں الی آخرہ، لیکن شعبہ نے جو روایت کیا ہے وہ ان الفاظ کے مقابلے میں ناقص ہے۔ یہ الفاظ جو روایت کیے ہیں وہ سفیان نے روایت کیے ہیں، تو اسی کو امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ حدیث سفیان بنسبت حدیث شعبہ کے اتم اور اکمل ہے۔ وقال مسدد قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہا ہنا احد من اہل ارضہ، کیا اس مرنے والے کے اہل وطن میں سے کوئی یہاں ہے؟ قالوا نعم، لوگوں نے بتلایا کہ ہاں ہے۔ قال فآتوہ میراثہ، تو اسی کو دے دو اس کا ترکہ۔ اصل میں آپ نے جو یہ فرمایا کہ اس کی بستی کے رہنے والوں میں سے کسی کو دے دو، تو یہ من حیث الاستحقاق نہیں تھا۔ استحقاق تو میت کے ترکہ پر وارث کا ہوتا ہے، اور وہ پہلے بتا چکے کہ اس کا کوئی وارث نہیں، اور جب اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو پھر وہ ترکہ بیت المال کا ہوا، اس کا ترکہ جو ہوا وہ بیت المال کا ہوا جس کے آپ متولی تھے، تو جس کو بھی آپ مصرف سمجھیں اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں۔ تو مراد یہ تھا کہ اس کی بستی کے رہنے والوں میں سے جو شخص ایسا ہو کہ وہ مصرف ہو سکتا ہے صدقے کا تو اس کو دے دو، تو یہ بطور تصدق تھا، سمجھے؟ یہ بستی کے کسی آدمی کو دینا جو ہے بطور استحقاق نہیں تھا بلکہ بطور مصرف اور بطور تصدق تھا۔ پڑھیے۔ وفيه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الجندي وقال حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأسد ولست أجد أسديا أدفعه إليه، قال فاذهب فالتمس أسديا حولا، قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أسديا أدفعه إليه، قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فأدفعه إليه، فلما ولى قال علي الرجل، فلما جاءه قال انظر كبر خزاعة فادفعه إليه۔ یہ عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ بریدہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا
ان اندی میراث رجل من الازد، میرے پاس قبیلے ازد کے ایک شخص کی میراث ہے. یہ یمن کا قبیلہ تھا. میرے پاس قبیلے ازد کے ایک شخص کی میراث ہے. وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، اور میں اس کا کوئی ازدی رشتہ دار نہیں پاتا کہ جس کو میں یہ میراث دے دوں، اور نہیں پاتا میں کسی ازدی کو، یعنی اس کے کسی ازدی رشتہ دار کو جس کو میں یہ دے دوں. قال، آپ نے فرمایا فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا، جب اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور تم بھی اس کے کچھ نہیں لگتے ہو تو تم نے اسے اٹھایا ہی کیوں؟ اب وہ تو لقطہ ہوا نا، اور اگر کوئی شخص لقطہ پڑی ہوئی چیز اٹھا لے تو سال بھر اعلان کرتا پھرے کہ جس کی ہو میرے پاس سے لے جائے. تو وہی حکم لگایا یہاں پر، جاؤ اور تلاش کرو کسی ازدی کو 1 سال تک. قال، راوی کہتے ہیں فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ، وہ شخص 1 سال کے بعد آپ کے پاس آیا. فقال، اور بتلایا یا رسول اللہ لم اجد ازدیًا ادفعہ الیہ، نہیں پایا میں نے اس کے کسی ازدی رشتہ دار کو جس کو میں دوں. قال، آپ نے فرمایا فانطلق، اچھا تو جاؤ. فانظر اول خزاء تلقاؤ، تو دیکھو کسی سب سے قریب تر خزائی کو جس سے تم ملو. فادفعہ الیہ، اور اس کو دے دو. یعنی قبیلے بنو خزاعہ کے اول خزائی اور آگے ہے کبرا خزائی، دونوں کا معنی ایک ہے. اس سے مراد قبیلے بنو خزاعہ کا ایسا شخص ہے کہ جو بنو خزاعہ کے مورث اعلیٰ سے قریب تر ہو. بنو خزاعہ کے مورث اعلیٰ سے قریب تر ہو. فلما ولا، پھر جب واپس ہونے کے لیے اس نے پشت پھیری. قال، آپ نے فرمایا علی الرجل، میرے پاس اس آدمی کو لاؤ. فلما جاءہ، تو جب وہ آپ کے پاس آ گیا. قال انظر کبرا خزاعہ، انظر کبرا خزاعہ، یہ اس کا بھی وہی معنی ہے. اول خزائن کا جو معنی تھا، یعنی بنو خزاعہ کے سب سے بڑے، اور سے مراد کیا، یعنی ایسے شخص کو جو ان کے مورث اعلیٰ سے قریب تر ہو. فادفعہ الیہ، تو اس کو دے دو. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ مال کس کا ترکہ تھا؟ ایک ازدی شخص کا تھا نا. بَعِنْدِي میراث رجل من الازد، میرے پاس قبیلے ازد کے ایک آدمی کی میراث ہے. تو جب ترکہ جو ہے ازدی شخص کا تھا جس کا کوئی وارث نہیں تھا، تو خزائی کو کیوں دلوایا گیا؟ تو دونوں قبیلے الگ الگ ہیں نا. جب ترکہ ازدی شخص کا تھا تو خزائی کو کیوں دلایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بنو خزاعہ بھی یہ ازدی ہی تھے، سمجھے؟ اصلاً یہ یمن کے قبیلے ازد سے تعلق رکھنے والے تھے، اور یمن سے مکہ آ گئے، اور بنو ہاشم سے انہوں نے معاہدہ کر لیا، محالفت حلف کر لیا. تو یہ بنو خزاعہ کہے جانے لگے، خزاعی کہے جانے لگے، کیونکہ خزعن کے معنی قطع کے ہیں. خزعن کے معنی قطع کے ہیں. تو جب یہ مکہ آ کر کے بس گئے اور بنو ہاشم سے انہوں نے دوستی کا معاہدہ کر لیا، تو انقطعوا عن قومہم، یہ اپنی قوم
سے یہ الگ ہو گئے، سمجھے نہیں؟ اس وجہ سے ان کو خزائی بمعنی منقطع کہا گیا۔ وجہ تسمیہ سمجھ لیجئے، اصلاً بنو خزاع بھی یمنی ہیں، یمن کے قبیلے ازد سے ہیں، لیکن جب یمن چھوڑ کر یہ مکہ چلے آئے اور وہاں بس گئے، اور قریش مکہ میں سے بنو ہاشم سے انہوں نے دوستی کر لی، یارانہ کر لیا، معاہدہ کر لیا، تو اب اپنی قوم سے یہ الگ ہو گئے، تو اس وجہ سے ان کو بنو خزاع کہا گیا، خزائی کہا گیا، کیونکہ خزون کے معنی قطع کے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی برادری سے قطع تعلق کر لیا، انقطعوا عن قومہم، اس وجہ سے یہ خزائی کہے گئے۔ چلیے قال حدثنا الحسن بن اسود العدوي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا شريك عن جبريل بن اخبر ابي بكر عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنهم قال ما رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا او ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه الكبر من خزاعة قال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا أكبر رجل من خزاعة۔ بنو خزاع کا ایک شخص مر گیا تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس اپنی میراث لے کر کے آیا۔ کون؟ جو مر گیا تھا، حدیث ہے کہ مات رجل من خزاع، بنو خزاع کا ایک آدمی مر گیا۔ فأتی النبی، وطا کی ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ وہی رجل من خزاع کے۔ تو وہ آدمی اپنی میراث لے کر کے آیا کہ میں مر گیا ہوں، یہ کسی کو دے دیو۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے میراثی، مجہول پڑھو، نبی علیہ السلام کے پاس اس کی میراث لائی گئی۔ فقال، آپ نے فرمایا اس کا کوئی وارث یا رشتہ دار تلاش کرو۔ پس نہیں پایا انہوں نے اس کا کوئی وارث اور نہ کوئی رشتہ دار، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آتوہ الکبرى من خزاعہ، دے دو اسے بنو خزاع کے بڑے کو۔ قال یحییٰ کہتے ہیں میں نے بعض دفعہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہوئے سنا انظروا اکبر رجل من خزاع، بنو خزاع کے کسی بڑے آدمی کو، یعنی ایسے شخص کو دے دو جو مورث اعلیٰ سے قریب ہو۔ پڑھی اگر مرنے والے کا کوئی صاحب فرض وارث نہ ہو، کل مال بچا ہوا ہے، یا اصحاب الفروض وارث ہیں، ان کے اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچا ہوا ہے، تو اس کل یا کچھ بچے ہوئے مال کو لینے والے کیا کہلاتے ہیں؟ اسبا۔ پھر اگر یہ کل یا کچھ بچے ہوئے مال کے پانے کا استحقاق میت کے ساتھ خونی رشتے کی وجہ سے ہے، تب تو وہ اسب نسبی کہلاتے، اور اگر یہ استحقاق میت سے خونی رشتے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ میت کبھی اس کا غلام تھا، اس نے اس کو آزاد کیا تھا، یعنی یہ میت کا موتق ہے، میت کا مولے عتاقہ ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسبہ سببی، اور اس اعتاق کی وجہ سے استحقاق کو کیا کہتے ہیں؟ ولا، حق ولا۔ یہ بات آئی سمجھ میں نہیں؟ تو میت کا کوئی اسبہ نسبی نہ ہونے کی صورت میں میت کے موتق اور مولے عتاقہ کو مال ملنا یہ تو متفق علیہ ہے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ
کہ وہ آزاد کردہ مر جائے اور اس کا کوئی نسبی اسبہ نہ ہو؟ نہیں، آزاد کردہ مولا مر جائے اور اس کا کوئی نسبی اسبہ نہ ہو تو بچا ہوا مال اس کے غلام کو ملے؟ ایسا نہیں، لیکن یہاں حدیث میں یہی دکھایا گیا ہے۔ بات آئے نا، ایک ہے موتق، تو میت کے موتق جس کو مولے عتاقہ کہتے ہیں، وہ تو اسبہ سببی ہے۔ اگر میت کا کوئی نسبی اسبہ نہیں ہے تو بچا ہوا مال اس کے مولے عتاقہ کو ملے گا۔ لیکن اگر مولا مر جائے جس نے کوئی غلام آزاد کیا تھا اور اس مرنے والے مولا کا کوئی نسبی اسبہ نہ ہو تو بچا ہوا مال اس کے آزاد کردہ غلام کو ملنا، یہ ائمہ میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص مر گیا، ولم یدع وارثا، اور نہیں چھوڑا اس نے کوئی وارث، نہ صاحب فرض اور نہ اسبہ، الا غلاما لہ، سوائے اپنے ایک غلام کے، کان آتقہ، جس کو اپنی زندگی میں آزاد کر دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حل لہ احد، کیا اس کا کوئی وارث ہے؟ قالوا لا، لوگوں نے بتلایا کہ نہیں، وارث تو کو نہیں، الا غلاما لہ، البتہ اس کا ایک غلام ہے، کان آتقہ، جس کو اس نے اپنی زندگی میں آزاد کر دیا تھا۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراثہ لہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرنے والے کی میراث اس کے آزاد کردہ غلام کو دلوائی۔ تو اب حالانکہ یہ بتایا میں نے کہ ائمہ میں سے کسی کا مذہب نہیں ہے، تو اس حدیث کا جو ہے جمہور علماء کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آزاد کردہ غلام کو دلوانا بطور استحقاق نہیں بلکہ بطور مصرف تھا، اس لیے کہ جب اس کا کوئی مرنے والے کا جب کوئی وارث نہیں، نہ اصحاب الفروض میں سے، نہ اسبہ نسبی میں سے، نہ اسبہ سببی میں سے، تو وہ مال، اس کا چھوڑا ہوا مال بیت المال کا ہوا، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متولی ہیں۔ سمجھے نا کہ آپ مصالح مسلمین کے اوپر، فقراء مسلمین کے اوپر آپ خرچ کریں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات بھی لائی ہوگی کہ اس کا آزاد کیا ہوا غلام جو ہے وہ حاجت مند ہے، تو اس کو مصرف سمجھ کر کے آپ نے اس کو جو ہے دلوایا کہ اس کو دے دو۔ چلیے، باب ميراث الملعنة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني عمرو بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحرر 3 مواريث: عتيقها ولقيتها وولدها الذي داعنت عليه. شوہر نے بیوی پر الزام لگایا، بیوی انکار کرتی ہے، لیان ہوا، سمجھے نا؟ تو اب وہ عورت ملائنہ کہلائے گی۔ لیان کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوا تو بچے کا نسب ماں سے ثابت ہوگا، اسی لیے ماں اور بیٹے کے درمیان میراث بھی جاری ہوگی۔ ماں اگر مرے تو بیٹا وارث ہوگا، بیٹا مال چھوڑ کر مرے تو وہ ماں وارث ہوگی۔ باپ سے نہ اس کا نسب ثابت ہوگا اور نہ باپ اور بیٹے کے درمیان میراث جاری ہوگی، اس لیے کہ باپ تو انکار کر چکا ہے، اس نے تو دوسرے پر الزام دیا ہے، تو اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اتنی بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ شوہر نے بیوی کے اوپر الزام لگایا اور بیوی نے انکار کیا، چنانچہ لیان کرا گیا دونوں کے درمیان، تو اب وہ عورت ملائنہ کہلائی۔ اب لیان کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نسب ماں سے تو ثابت ہوگا، باپ سے ثابت نہیں ہوگا، اسی لیے
ماں اور اس بیٹے کے اس ملائنہ ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان میراث جاری ہوگی، ملائن باپ اور بیٹے کے درمیان میراث جاری نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ تحرز ثلاث مواریث، عورت حاصل کرتی ہے 3 طرح کی میراثیں، عورت حاصل کرتی ہے 3 طرح کی میراثیں۔ عتیقیہ، میراث عتیقیہ مضاف محذوف ہے، عورت حاصل کرتی ہے 3 طرح کی میراثیں۔ میراث عتیقیہ، اپنے آزاد کردہ کی میراث، یہ تو اجماعی ہے بھائی، جس کو آزاد کیا تھا اگر وہ مال چھوڑ کر مرتا ہے اور اس کا کوئی نسب عصبی نہیں ہے تو بچا ہوا مال آزاد کرنے والا یا آزاد کرنے والی لے گی نا، جس نے اس کو آزاد کیا تھا۔ یہ تو بلا کا ہوا مسئلہ۔ تو ایک تو اپنے آزاد کردہ کی میراث، دوسرے وَلَقِیتِہَا، اپنے لقیت کی میراث۔ لقیت لقطہ، پڑا ہوا بچہ ملا، پڑا ہوا بچہ ملا، اٹھا لائی کوئی عورت یا اٹھا لایا کوئی مرد، اس کو پالا پوسا بڑا کیا۔ اب اگر وہ بچہ مال چھوڑ کر کے مرتا ہے تو وہ جو عورت اٹھا لائی تھی پالا پوسا تھا وہ اس کا وارث ہوگی۔ وہ لقیتہ، یعنی وہ میراث لقیتہ، اور اپنے لقیت کی میراث۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ یعنی کہیں کوئی بچہ پڑا ہوا تھا، عورت جو ہے اب کیسے پڑا ہوا تھا، یہ تھوڑے کے تھیلے میں سے گر گیا تھا، ڈال گئی ہوگی، تو یہ اس کو اٹھا لائی اور اسے پالا پوسا بڑا کیا۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ لقیت جو ہے مال چھوڑ کر کے مرا تو یہ عورت وارث ہوگی۔ وَوَلَدِهَا الَّذِي لَعَنَتْ عَلَيْهِ، وَمِيرَاثَ وَلَدِهَا، اور اپنے اس لڑکے کی میراث پائے گی جس پر لعان کیا تھا، جس پر لعان کیا تھا۔ تو اس میں اول اور ثالث تو متفق علیہ ہے، اپنے آزاد کردہ کی میراث پانا یہ ولا کہلاتا، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ملائنہ عورت اپنے بیٹے کی میراث پائے گی، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ بیچ کا جو مسئلہ ہے وہ لقیتہ، یعنی اپنے لقیت کی میراث پانا، جس بچے کو پڑا ہوا پایا اور اسے اٹھا کر لے آیا، اس کی پرورش کی، بڑا کیا، اور وہ بچہ مال چھوڑ کر کے مرا، تو اپنے اس بچے کا جو ہے وارث ہونا، یہ صرف اسحاق ابن راہویہ کا مذہب ہے، جمہور علماء اور ائمہ میں سے کسی کا مذہب نہیں ہے۔ لہذا جمہور علماء اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں، اس جو درمیانی جز ہے حدیث کے اندر، اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں لقیت کی میراث لینا بطور استحقاق نہیں ہے بلکہ بطور مصرف ہے۔ لقیت اگر مال چھوڑ کر مرتا ہے تو وہ مال بیت المال کا ہے، وہ مال کس کا ہے؟ بیت المال کا ہے۔ اب چونکہ بیت المال سے فقراء اور مساکین حاجت مندوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، وہ عورت بھی حاجت مند تھی، اس وجہ سے آپ نے اس کو دلوا دیا، تو بطور مصرف کے، نہ کہ بطور استحقاق کے۔ قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائنہ کے بیٹے کی میراث اس کے ماں کے لیے مقرر کی ہے، اور اس کے بعد اس کے وارثوں کے لیے، یعنی وہ ملائنہ مر گئی، اس کے بعد ملائنہ کا بیٹا مال چھوڑ کر کے مرا، تو اس صورت کے اندر اس کا چھوڑا ہوا مال ملائنہ کے وارثوں کو ملے گا۔ وبه قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال اخبرني عيسى ابو محمد عن العلاء بن حارث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ ایک بار میں نے کوئی چیز جو ہے چھپائی، کوئی پائے نہ، اور بچوں سے بتا دو کہ میں نے بچوں سے بتا دیا کہ میں نے فلاں چیز وہ فلاں جگہ چھپائی ہے، کوئی لینا نہیں۔ اب ظاہر ہو تو جب بتا دیا تو پہلے وہ تو جگہ جانی گئے تو بچی نہیں۔ آج بھی جو ہے غلطی سے ہم نے پہلے کہہ دیا کہ بتا دینا آج 5 گھنٹے میں حاضری ہوگی، پھر حاضری لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ پہلے ہی بتا دیا جب، تو آج نہیں حاضری ہوگی تو آج حاضر ہیں آپ، سب کی حاضری لگاتا ہوں۔